الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمات جو میں کہتا ہوں نا الحمد للہ وکفیٰ، ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ میرے مقتدی ہیں، سامع ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ کافی ہے، سب کو کافی ہے اور مجھے بھی کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کی مہربانی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا۔ بس یہ مختصر ترین خطبہ ہوتا ہے تقریباً۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آپ تو سارے چنے ہوں کے امام ہیں، سارے انبیاء اور رسول بھی آ گئے، بلکہ اس میں آل نبی اور اولاد نبی اور اصحاب نبی اور امت کے سارے برگزیدہ ائمہ دین بھی آ گئے کہ جن جن کو اللہ نے چن لیا ان سب پر سلام ہو۔ ان میں امام شافعی بھی آ گئے، امام ابو حنیفہ بھی آ گئے، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی، غوث پاک بھی آ گئے، بابا فرید بھی آ گئے، بلکہ آپ سب بھی آ گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی حوالے سے چنا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کا احساس ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے، کسی کو اچھا دماغ دیا ہے، کسی کو اچھی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو خوبصورت بولنے کا ڈھب دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کھوج لگانے کی توفیق دی ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، کسی کو کاروباری مہارت عطا فرمائی ہے، کسی کو طب میں، ڈاکٹری میں مہارت عطا فرمائی ہے، کسی کو جسمانی محنت مشقت کرنے کی ہمت دی ہے کہ جو کام دوسرے نہیں کر سکتے وہ کر لیتا ہے، کسی کو اللہ نے علم میں بڑھایا ہے، کسی کو جسم میں بڑھایا ہے۔ جسم ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بعض حضرات کا دیکھ کر آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کو مصطفیٰ بنایا ہے، چنا ہے۔ تو اس لیے یہ خطبہ نہایت جامع اور معنی ہے۔ میرے جی میں اچانک آئی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ میں کیا کہتا ہوں۔ اور بھی اس طرح کے خطبے چھوٹے چھوٹے، تو آج میں نے یہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور وہ مجھے کافی ہے، اور اس کے تمام ان بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی حوالے سے بھی منتخب فرمایا۔ تو فقہ میں اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب فرمایا ان میں ایک شخصیت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہے۔ یہ فقہ اور حدیث کے امام ہیں، نہایت عابد و زاہد اور اقلیم بلاء و ابتلاء کے تاجدار ہیں۔ یہ فقرہ میں مجبور ہوں اس طرح کا خوبصورت فقرہ بولنے پر، کیونکہ مجھے خوبصورت فقرے ہی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، خوبصورت صفتوں کی۔ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، ترجمہ کرنے سے وہ حسن ختم ہو جائے گا۔ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے بلا اور ابتلا۔ بلا من مصیبت، ابتلا من امتحان۔ یہ امتحان اور مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں، بہت پیاروں پر آتی ہیں، سمجھے؟ یہ حسینی قافلے پر آتی ہیں، یہ انبیاء کے قافلے پر آتی ہیں، یہ صدیقین کے قافلے پر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ابتلا میں آتے ہیں اور پھر پاس ہو جاتے ہیں تو اتنا انعام پاتے ہیں کہ باید و شاید۔ تو
میں نے یہ فقرہ کہا، بلا اور ابتلا کی سلطنت کے تاجدار، انہوں نے راہ خدا میں بڑی مصیبتیں کاٹی، بڑے ظلم سہے۔ یہ میں ایک فقرے میں بات کہہ گیا، یہ بڑی بات اہم کہہ گیا جو آگے جس کی تھوڑی سی تشریح میں کروں گا۔ تو اقلیم بلا و ابتلا کے شہنشاہ اور تاجدار ہیں، ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ حضور غوث پاک جیسی ہستیاں ان کی پیروکار ہیں فقہ میں، اور ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ امام بخاری، مسلم اور ابو داود جیسے محدثین جن کی کتابیں سیاہ ستہ میں داخل ہیں، وہ ان کے خوشہ چین ہیں، ان کے ریزہ خار ہیں، ان کے ٹکڑے چننے والے ہیں، ان کے فیض کے یعنی خوشہ چین، روٹیوں کے ٹکڑے نہیں، علم کے ٹکڑے چننے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک امام عباس عنبری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل جو ہیں حجت ہیں۔ حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل، برہان، معجزہ، اور ایسی دلیل جو چپ کروا دے دوسروں کو، یعنی احمد بن حنبل کا وجود ہی حجت ہے کہ اگر بات کہہ دے کہ یہ کوئی کہ یہ احمد بن حنبل نے یہ بیان کیا تو سمجھو کہ وہ حق بیان کیا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب کسی بھی امام کا تذکرہ ہو تو میرا فرض ہے کہ اس کا حق ادا کر دوں، تو یہ سارے ہی حسین و جمیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہم کسی بزرگ کی تعریف میں دوسرے کی توہین کریں۔ یہ آج کل کا رواج بن گیا ہے کہ ہر مرید سمجھتا ہے کہ اپنے پیر کی تعریف جس طرح ضروری اس طرح دوسروں کی تذمیم ضروری ہے، دوسروں کی مذمت ضروری ہے۔ ہائے ہائے کتنا یہ فتنہ ہے، سمجھے نا؟ جس طرح سیاسی لوگ ضروری سمجھتے ہیں، زرداری کے پیروکار ضروری سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو برا کہا جائے، کتنی بری بات ہے، اور نواز شریف کے پیروکار ضروری سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں کی مذمت کی جائے، اور جماعت اسلامی والے ضروری سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان کے ماننے والوں کی مذمت بھی ساتھ ساتھ کی جائے۔ وعلیٰ حضر قیاس، اس طرح ہمارا حال ہے کہ ہر مولوی صاحب اپنے مدرسے کی تعریف کے ساتھ دوسرے مدرسوں کی مذمت ضروری سمجھتے ہیں۔ بالکل دنیا دار بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ کپڑے کا تاجر جہاں اپنے کپڑے کی تعریف کرے گا، دوسروں کی دکانوں کے ساتھ ساتھ مذمت بھی کرتا جائے گا کہ فلانا تو یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس میں، تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلے تو میں کھول کھول کر سارے بزرگوں کی تعریف کروں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سٹیج پر کھڑے ہوں اس سٹیج کے جو وارث ہوتے ہیں وہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ یہ کسی دوسرے بزرگ کا اچھے لفظوں سے نام لے دے جو ان کا حریف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں میں خوبیاں رکھی۔ اگر فقیہ اعظم کی فقاہت اور ثقافت بے مثال تھی تو محمد اکبر، خواجہ محمد اکبر، مولانا محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زہد اور فقر جو ہے وہ بے مثال تھا۔ دنیا سے بے رغب تھی، درویشی۔ سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عباس عنبری کہتے ہیں کہ وہ حجت ہیں، جب وہ کہہ دیں تو سمجھو حق کہا جو کچھ کہا۔ اور ابن مدینی کہتے ہیں، مشہور مورخ ہیں، کہ وہ ثقہ ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یقین ہے ان پر، جو کہہ دیں ان کی ذات ہی یقین ہے۔ اور قتیبہ کہتے ہیں کہ وہ علم حدیث کے امام ہیں۔ وعلیٰ حاضر قیاس بہت سارے بزرگوں نے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کیا۔
یہاں تک بھی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں تمام امت کی نیکیاں شامل ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کوئی کر سکتا ہے وہ ابو بکر نے کی ہوئی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کسی نے جنازے میں شمولیت کی، سب چپ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ پھر آپ نے پوچھا کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی، سب چپ رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ آپ نے پوچھا کسی نے آج صدقہ دیا، سب چپ رہے۔ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ میں نے دیا۔ اس طرح کئی باتیں آپ پوچھتے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا جس میں یہ سب جمع ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پکا جنتی ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ اس طرح تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ، دو قول ہیں، ایک ہے حضرت علی کا، ایک ابو بکر صدیق کا۔ ہو سکتا ہے دونوں بزرگوں نے ایسا کیا، ہم تو سب کے ماننے والے۔ بہرحال میں وہ روایت سناتا ہوں جو ابو بکر صدیق کی ہے کہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، تو آپ نے کہا میں یہ چاروں راہ خدا میں صدقہ کر دوں، اور کس طرح کروں؟ فرمایا ایک دن کو کر دیتا ہوں، دن کو بھی صدقہ ہونا چاہیے، ایک رات کو کر دیتا ہوں، رات کو کیا۔ پھر خیال آیا کہ چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے، ایک چھپا کر دیا، یعنی چپ کیسے، کسی کو بتائے بغیر کہ کون کس کو دے رہا ہے، ایسا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے حافظ صاحب یہ مہربانی کر کے یہ صدقہ کسی مستحق کو دے دینا، تو وہ تو سمجھے گا حافظ صاحب نے دیا، اگر میں نہ بتاؤں تو دینے والا کوئی اور ہے، اور روک بھی دوں کہ بتائے نا یہ کس نے دیا۔ تو آپ نے ایک چھپ کیسے دے دیا، چھپا کر، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ پھر خیال آیا کہ کوئی علانیہ بھی دینا چاہیے کہ دوسرے کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے علانیہ دیا، کلم کلا، دوسروں کے سامنے کسی سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا علی کی ہو یا صدیق اکبر کی، یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ آیت اس پر نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ چھپا کر اور کلم کلا، تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام امت کی نیکیوں کا مجموعہ ابو بکر صدیق کا نامہ اعمال ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے تو سب کے ایمان پر بھاری نکلے۔ تو وہ بزرگ اس طرح مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر صدیق کی نیکیاں اتنی ہیں کہ سب کی نیکیاں ان میں شامل ہیں، اس طرح امام احمد بن حنبل کے میزان فقہ میں سب فقہا کا فیض جمع ہے۔ جتنے فقہائے کرام ہیں ان سب کی فقہ امام احمد بن حنبل کے علم و عمل میں جمع ہے، کیونکہ یہ تقریباً ان کا وقت آخر میں آتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کا فیض بھی ان میں تھا، امام محمد کی فقہ کا، امام ابو یوسف کی فقہ کا، امام اوزائی کا، امام سفیان ثوری کا، امام اوزائی کا، جی امام عبدالرزاق کا، اور جناب امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل، خود ان میں سب میں شامل ہو گیا نا۔
حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بخدا یہ میں سوچ کر نہیں بیٹھا، میں تو سوچ کر کچھ اور بیٹھا تھا. یہ تو بس ایسے بات چل پڑی. حافظ شیرازی ایک شعر میں کہتے ہیں آں کہ می گویند آں بہتر ز حسن، یارے ماں این دار دوان ہی زہم. لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں یہ مختلف رائے ہے، بعض کہتے ہیں ادائیں اچھی ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں حسن اچھا ہوتا ہے. حافظ شیرازی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادائیں دلکش ہونی چاہیے، پھر محبوب محبوب ہوتا ہے. کچھ کہتے نہیں جناب رنگ گورا، آنکھیں خوبصورت، چٹا گورا، رنگ دلکش ہونا چاہیے، حسن ہونا چاہیے، نقش نگار موضوع ہونے چاہیے. کچھ اداؤں کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ حسن کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یار ماں این داردوان نیزم، ہمارے یار میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، حسن بھی ہے اور ادائیں بھی ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مجموعہ صفات حسنہ تھی. ویسے تو جس طرح ہر بھلے بندے کے متعلق منفی باتیں بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی بعض کو لوگ کرتے ہیں. نہیں سمجھ، بعد میں بھی بعض لوگ کرتے ہیں. میں اب اس موضوع پر چل نکلوں گا تو اور دور نکل جاؤں گا. لیکن وہ حاسد لوگ ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، یا غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں. غلط فہمیوں سے کہ غلط فہمی میں وہ بات کہہ گیا بندہ جو نہیں تھی، اس لیے بچنا چاہیے. جس کا 100% ثبوت نہ ہونا، وہ بھی حتی المقدور گلا تو بنا کر نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ آپ کے متعلق بہت کچھ باتیں بھی کہی ہیں بعض لوگوں نے، لیکن آپ ان سے بری ہیں بالکل. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں آپ بڑے ہی محتاط تھے. یہ علمی بات ہے، یہ علمی فکریں ہیں. کیا کروں، یہ ایک فکرہ اب انہیں سمجھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے واعظ لوگ دھڑلے سے بات کرتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچتے کہ رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی توہین بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بات کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کا خطرہ ہوتا ہے. اسی سے فرقہ بندیاں ہوئی ہیں، کہ محتاط نہیں رہتے. ایک قوال کہتا ہے کہ اللہ کے پاس توحید کے سوا کیا ہے، ہم جو لینا ہے محمد سے لے لیں گے. لو سن لو جی. اور ایک دوسرا کہتا ہے، اپنے آپ کو مبلغ سمجھنے والا، وہ کہتا ہے کہ، اور گویا توحید کا رکھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے، وہ چاہے تو ایک کون سے کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے. اس کو جناب اللہ کی شان بیان کرنے کا یہ طریقہ سوچا ہے جی. کروڑوں محمد چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے ایک عالم نے اچھی اس پر گرا لگائی. اس نے کہا یہ تو اسی طرح ہوا جس طرح ہم کہیں جی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کر سب وہابیوں کو خنزیر بنا دے. جی کیوں جی؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے، تم خود بتاؤ کیا اس میں قدرت ہے کہ نہیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے نا. انہوں کہے گا اللہ کی قدرت ہمارے اوپر ہی آزمائی جاتی ہے. پھر کو تو کہ ہم نے کچھ بے ادبی کی ہے، ہم نے تو اللہ کی شان بیان کی.
تو اس غیر محتاط رویے نے، غیر متوازن رویے نے یہ فرقہ بندیاں پیدا کی ہیں۔ بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے، تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ کرے یہ سمجھ آپ کو بھی آ جائے۔ کاش آپ کی بجائے میرے سامنے طلباء ہوتے، علماء ہوتے، جو علم پھیلانے والے ہوتے آگے، جن کے مدرسے بننے ہوتے، جنہوں نے فیض جاری کرنا ہوتا، تو کتنا اچھا ہوتا کہ ایک ٹیم تیار ہوتی میری۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو حضرت بڑی احتیاط کرتے تھے ذات و صفات باری تعالیٰ کے۔ ایک دن ان کے بیٹے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے فقہ کے، اور بلکہ وہ ان کا نام صالح تھا، اور وہ قاضی بھی رہے، اور آپ ناراض تھے ان کے، انہوں نے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا جج ہونے کا۔ ان کی بات میں آگے سناؤں گا۔ تو آپ ان سے اس وجہ سے خفا تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ کیوں قبول کر لیا۔ بات پھر دور نکل جائے گی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کے خادم نے اس سالے کے کچن سے، مطبخ سے تھوڑا سا خمیر لے کر نا آٹا گوندا امام عامر حنبل کے ہاں سے، اور اس کو تھوڑا سا نرم و نازک بنانے کے لیے کچھ خمیر سالے کے کچن سے، اس کے باورچی خانے سے لے کر اس میں ملایا، اور ذرا ہلکا پھلکا سا پراٹھا سا تیار کیا آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بڑی نرم و نازک سی روٹی نظر آ رہی ہے، تو یہ تم نے پراٹھا سا کیسے بنایا؟ اس نے کہا جی میں نے وہ صاحبزادہ صاحب کے کچن سے تھوڑا سا خمیر لے لیا تھا، تو اس میں ملا دیا۔ فرمایا میں تو یہ نہیں کھاتا بالکل۔ اللہ، آپ نے وہ روٹی نہیں کھائی۔ اور کہا کہ یہ کوئی سائل ہو تو اس کو دے دینا، اور ہاں اس سائل کو یہ بتا دینا کہ یہ آٹا احمد بن حنبل کا تھا اور اس میں خمیر سالے کا ہے، قاضی صاحب کے کچن کا خمیر بھی اس میں شامل ہے، پھر وہ چاہے تو قبول کر لے، اس کو بتا دینا، چاہے تو نہ قبول کرے۔ کسی سائل کو، فقیر کو دے دینا، لیکن ذرا اس کو احتیاطاً بتا دینا کہ یہ آٹا تو احمد بن حنبل کا تھا، لیکن اس میں خمیر سالے کے کچن کا ملا ہوا ہے، اگر تمہارا جی چاہے تو قبول کر لو، نہ جی چاہے تو نہ قبول کرو۔ اب اتفاق سے اس نے اس کو 40 دن تک رکھا، کوئی سائل نہ آیا لینے۔ یہ من جانب اللہ تھا، ایک امتحان، کوئی نہ آیا لینے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کسی فقیر کو بھیجے جس کو احمد بن حنبل نے ٹھکرایا اس چیز کو؟ آخر وہ روٹی بہت ہی خراب سی حالت کی ہو گئی نا، تو اس خادم نے اس کو کہا جی اس کو کیا کرو، میں کہیں پھینک دو، اس نے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ تقوی کی بات دیکھو، اس نے جا کر دریائے دجلہ، بغداد میں بہتر ہے، دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ ہم نے کہا کہاں پھینکی؟ اس کا دریائے دجلہ، تیرا بھلا ہو جائے۔ آپ نے اس کے بعد ساری عمر دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مچھلی نے وہ روٹی کھائی ہو۔ اب کیا قدم دیکھو، عجیب بات ہے نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے سن کر، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہے بنائی گئی ہے، لیکن نہیں، جو جن کی ذات ہی کرامت ہے نا۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا غوث پاک جیسی ہستیاں ان کے پیروکار ہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ امام بخاری اور مسلم جیسے، ابو داؤد جیسے ان کے شاگرد ہیں محدثین۔ میں نے ایسے تو نہیں مثال دے دی ابو بکر صدیق والی۔ یہ ہے جناب، اور ہم کیا کیا نہیں کر رہے۔ ملاوٹیں ہم کر رہے ہیں، بجلی چوریاں ہم کر رہے ہیں، گیس چوریاں ہم کر رہے ہیں، فاسق و فاجروں کو ووٹ ہم دے رہے ہیں، داڑیاں ہم منڈوا رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، جماعتیں ہم مس کر رہے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں اسلام کا. یہ بڑے نازک مسئلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو بخشے. آمین. تو آپ بڑی احتیاط کرتے تھے ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں. ایک دن وہ صاحبزادہ صاحبہ بھی وہ قاضی نہیں ہوئے تھے، تو کہیں وہ حدیث بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارشادات اپنے بیان فرماتا ہے نا تو اس کو اس کے مطابق بیان کرنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ان کے ظاہری معنوں کو نہیں لینا چاہیے. مطلب قرآن کریم میں کہیں ید اللہ استعمال ہو، اللہ کا ہاتھ، سمجھا گے نا؟ تو اس کو بیان کرتے ہوئے اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شائبہ تک نہ پیدا ہو کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح کا کوئی ہاتھ ہے، کہ سطحی نظر سے کوئی اس انداز سے بیان نہیں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت ہو جائے. بلکہ جو بزرگ ہیں حضرات، بزرگ مترجمین ہیں، وہ تو احتیاط کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی مثلا ایک طبقہ ہے وہ پرانے مترجمین کا، وہ لفظی ترجمہ کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ترجمہ کہا جاتے. مثلا آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی تو شاید آپ کیا محسوس کریں، میں بزرگوں کا نام نہیں بتاتا، بہرحال ہمارے وہ نہیں ہیں، تو انہوں نے ترجمہ کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، برکت والا ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. میں دکھا دیتا ہوں. اب شخص کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے، شخص ذات کو بھی کہا جاتا ہے شخصیت، لیکن شخص کا استعمال بڑا ایک منفی تاثر پیدا کرتا ہے کہ نہیں. ہم شخص عام طور پر آدمی کو کہتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے یہ کیا ہے نہیں، اب وہ اپنے اس لفظی ترجمے کو مد نظر یہ کر گئے. لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات ہے جی. اب ذات بھی ہے تو ایسی لفظی ملتا جلتا، لیکن ذات سے وہ مفہوم نہیں ہو، نہیں، اس لیے اس محاورے میں اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے. اس طرح بیدہ الملک کا ترجمہ غالباً یہ نہیں کیا کہ یہ غالب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 100% یاد نہیں، یقیناً ایسے ہوگا. یوں ترجمہ نہیں کیا کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بلکہ ہوگا جس کے قبضے میں بادشاہی ہے. سمجھے قاری صاحب؟ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے. تو یہ چیز مولانا احمد رضا خان کو منفرد کرتی ہے تمام ہندوستان کے علماء سے. بے مثالی کی ہے مثال وہ حسن، خوبی ہے یار کا جواب کہاں. یہ میں آپ کو نا سامنے رکھ کر سب کے ترجمے دکھاؤں تو آپ کو پتہ چلے، اور خاص طور پر ہمارے ان پڑوسیوں کو پتہ چلے جو سمجھتے ہیں کہ علم ہمارے سوا کہیں ہے ہی نہیں. من پسند کے دائرے جو لگاتے ہیں نا، دل پسند، آگے جوڑ لو، میں ساری بات نہیں کہتا ہے جی. علماء دیوبند من پسند کے دل پسند، اس طرح کا نعرہ ہے، انہوں نے یاد کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی علماء ہے، جو علماء ہیں. تو یہ کوئی ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں تو پتہ چلتا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوائے اللہ حضرت کے مولانا احمد رضا خان کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے. سب نے ترجمہ کیا ساتھ نام اللہ کے، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، ابتدا ہے ساتھ نام اللہ، ابتدا ہے اللہ کے نام سے. یعنی کسی نے ابتدا، کسی نے شروع، کسی نے کچھ، کسی نے ساتھ نام اللہ کے کہا. یہ ساتھ پہلے لفظ لایا. اللہ حضرت اللہ کو پہلے لاتے، اللہ کے نام سے، کیونکہ جب ہر شے اللہ کے نام سے شروع کرنی تو ترجمہ بھی اللہ کے لفظ سے شروع کیا جائے. قاری صاحب کو مسئلے میں توجہ دلاتا ہوں. قاری صاحب بڑے خواہش مند ہیں کہ ان کو حقائق بتائے جائیں. انہوں نے پہلے دن ہی یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ ایک ہی رخ میں بعض جگہ دیکھتا رہا ہوں تو دونوں رخ، دوسرے رخ کا میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. میں ان کو ویسے لگا کر بات نہیں کرتا، متوجہ کرتا ہوں. تو
اللہ کے نام سے آپ نے لکھا۔ اس طرح یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بے احتیاطیاں لوگ کرتے ہیں بعض۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے اختمرا طینۃ آدم بیدہ، ہے جی۔ تو انہوں نے جس طرح میں نے یہ ہاتھ کر کے دکھایا نا، انہوں نے ہاتھ کر دیا، یعنی اختمرا طینۃ آدم بیدہ، یعنی یوں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے گوندا، ساتھ یوں کر دیا، اپنے ہاتھ سے گوندا۔ تو حضرت نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، فرمایا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کی تمثیل پیدا ہوتی ہے۔ چلو ویسے بھی کہہ دیتے، اگر تم نے لفظی ترجمہ ہی کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے خمیر کو اپنے ہاتھ سے گوندا، تو ٹھیک ہے، اب ہاتھ کی تشریح وہ ذہنوں میں سوچ لیں۔ صاحب علم لوگ تھے اس زمانے میں، آپ جیسے لوگ تو نہیں تھے، لیکن جب تم نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو خواہ مخواہ دوسروں کے ذہن میں ہاتھ کی طرف تصور گیا، تو یہ تصور نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا تمہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بس میرا خیال کافی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔